اللہ دیکھ رہا ہے. ہم اللہ کو کیا دکھا رہے ہیں؟ ہم اللہ کو کون سا جسم دکھا رہے ہیں؟ ہمارے جسم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ اس لیے حیا کا کرنا بہت ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض عام اور میں ہوں آپ کا میزبان سید ثاقب حسین شاہ. ناظرین محترم، فیض عام میں ہم لوگ فرازی صاحب کی کتاب روز قیامت پر بات کر رہے ہیں. فرازی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے ملتے ہیں اور اس کتاب پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم فرازی صاحب. جی وعلیکم السلام. فرازی صاحب، آپ نے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 100 پر ایک زبردست ٹاپک ڈسکس کیا. یہ دنیا بے حیائی کا مرکز ہے، یہاں حیا کا وجود ختم ہو گیا ہے، بس کہیں کہیں حیا پائی جاتی ہے. انسان خود بھی ننگا ہے اور دوسروں کو بھی ننگا کرنا چاہتا ہے. اس نے اپنے وجود کو رسوا کر دیا. اس نے اللہ پاک کے منع کرنے کے باوجود کسی حیا کی پاسداری نہیں کی. حیوان تو اللہ نے ننگے ہی پیدا کیے تھے، ان کو اپنے جسم کا پردہ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ بے عقل مخلوق ہے، اسے بے حیائی سے کیا لگے. انسان حیا کا پابند ہے، اسے شرم و حیا پر قائم رہنا ہے اور یہ اسی دائرے سے باہر نہیں جا سکتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا انسان حیا کا پابند ہے اور یہ اس نے اپنے آپ کو اسی حیا کے دائرے کے اندر مقید کیا ہوا ہے. جی اصل میں یہ اس کتاب کے حوالے سے جو بات ہے نا جی، یہ آگے اسی صفحے پہ چل کے یہ عیاں ہو جائے گی. یہ ہر چیز کی یاد دہانی ہے اس کتاب کے اندر. چونکہ موت کا وقت مقرر ہے 30 دن، تو پھر ہر چیز پہ زور دیا جا رہا ہے کہ یہ فلاں شادی حال کیوں بند ہو گئے، ریلوے کیوں بند ہو گیا، گاڑی لاریوں گڈھے کیوں بند ہو گئے، فلاں چیز یوں ہو گئی، فلاں یوں ہو گئی، شراب کیا ہو گیا، پٹرول کیا ہو گیا. تو حیا پر بھی یہ گفتگو کتاب کر رہی ہے. حیا پر گفتگو یہ کر رہی ہے کتاب کہ جب انسان کی طرف موت بڑھنے لگی. کون سی موت؟ جس کا وقت بتایا گیا. ویسے تو اس کی طبعی موت اس کے پاس ہے، جو عین ممکن ہے ابھی آ جائے. اللہ اکبر. اس کا ڈر نہیں ہے. جس موت کو یوں کہہ لیں، میں نے تو کرونا نہیں لکھا، جس موت کو کرونا نے انسانوں پہ غالب کیا ہے، اس میں آ کے اس نے پھر جیسے جیسے موت قریب آ رہی تھی انسان میں حیا آ رہی تھی. کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ اس وقت جو وبا پھیلی ہے، یہ جو عذاب دنیا کے اوپر آیا ہے، شاید یہ اس بے حیائی کی سزا ہو؟ ہاں، بہت ساری وجوہات ہیں. حیا بھی ایک وجہ ہے. اگر کسی وقت میں صرف انسان کے پردے پر گفتگو کروں، آپ کو پتہ لگے کہ انسان کے وجود کو ڈھانپنا اور پردہ کرنا اور حیا کرنا کتنا بڑا عمل ہے. میں صرف اگر کفن پہ گفتگو کروں، جو کفن انسان کو پہنا دیا جاتا ہے، یعنی حیا کا لباس جو ہے، ذرا شاہ صاحب غور فرمانا ہے آپ نے. حیا کا لباس کفن جب آدمی پہن لیتا ہے، شاہ صاحب وہ قابل احترام ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر اس کو لوگ بڑے ادب سے اٹھاتے ہیں، اس کی چرپائی ادھر رکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں ادھر رکھتے ہیں، پھر اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں، پھر وہ قابل احترام ہو جاتا ہے. وہ اس حیا کے لباس کی وجہ سے اتنا قابل احترام ہوتا ہے کہ گھر سے قبرستان کے سفر تک ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس حیا والے لباس پہنے ہوئے انسان کو میں اپنے کاندھے پہ اٹھاؤں. سبحان اللہ. واہ. شاہ صاحب، میں اپنے کاندھے پر اٹھا کے لے جاؤں. اگر انسان اس لباس، اس حیا کو، اس شرم کو، اس پردے کو محسوس کر لے جو اللہ نے اس کے سفر آخرت کے وقت اس کو پہنا دیا ہے، بہت خوب، بہت خوب. نہ اس کی کوئی جیب ہے، نہ اس میں کوئی سلائی ہے، نہ کوئی سٹچنگ ہے، نہ کچھ ہے،
لیکن اس کا احترام کتنا ہے، اس کا احترام کتنا ہے. اس کے پہننے کی وجہ سے انسان کو اتنا احترام ملا، اتنا احترام ملا کہ اس لباس کی وجہ سے سینکڑوں لوگ اس کے ساتھ جا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو جب انسان اس دنیا کے اندر جو اعلیٰ سے اعلیٰ لباس زیب تن کرتا ہے، ان سے اپنے جسم کو کیوں نہیں ڈھانپتا؟ بہت خوب، بہت خوب. آپ نے کبھی سوچا ہے، کبھی سمجھا ہے، کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ جب کفن پہنایا جاتا ہے اس کے لیے اس کا سائز نہیں لیا جاتا جسم کا؟ شولڈر اتنے، گلا اتنا ہے، پیٹ اتنا ہے، لینتھ اتنی ہے. شاہ صاحب ذرا غور فرمائیے. اللہ اکبر. سر وہ پیسز ہیں کپڑے کے. جب اللہ نے آپ کو احترام کا، حیا کا لباس پہننے کا حکم دیا اور جب آپ نے وہ پہنا تو کیا مقام ہو گیا؟ آپ نے اپنی زندگی میں کیوں نہیں ایسے لباس پہنے جو آپ کے جسم کو نمایاں نہ کرے؟ بہت خوب، بہت خوب. یہ ہم میں نہیں ہے، دوسری قوموں میں بھی ہے، یہود و نصارہ میں بھی ہے کہ لوز رکھنا ہے. تو انسان اس روزے قیامت میں اپنے جسم کے اجزاء کو کیوں نمایاں کر رہا ہے؟ کیوں یہ چاہ رہا ہے کہ میری یہ جگہ بھی نظر آئے، وہ جگہ بھی نظر آئے، وہ جگہ؟ کیا رکھا ہے انسان کے پاس؟ کیا چیز ہے انسان کے پاس؟ کیا مقام ہے؟ کیا یہ جتنے لوگ میری بات سنیں گے ان کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلانے کے لیے اپنے پاس بلانے کے لیے جو لباس بنایا اس کا احترام ہو گیا، اور جو آپ نے خود اپنی مرضی سے اپنے جسم کے سارے سائز، سارے اعضاء ناپ کے لباس پہنا تو وہ قابل احترام کیوں نہیں ہوا؟ اس میں آپ ننگے تھے. فیض صاحب آپ نے یہ لکھا ہے کہ یہ سب سے زیادہ انسان پر اللہ کا حق ہے اور سب سے کم انسان اللہ کا حکم مانتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی طرف سے کسی برائی کا کوئی حکم نہیں ہے، جبکہ انسان میں برائیاں ہی برائیاں ہیں. اب چونکہ آخری وقت قریب آ رہا ہے، اب انسان حیا کا پابند نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ انسان کے وجود میں ایمان اسی صورت رہ سکتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان کو قائم رکھنے کے لیے حیا ہو. اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ اس کے دل میں ایمان کو قائم رکھنے کے لیے حیا ہو. شاہ صاحب انسان کے دل کو تو چھوڑ دیں آپ، انسان کے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کا جو ایک خلیہ رکھا ہے اس کو انسان اگر بیدار کرے، اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے آنکھوں سے. آنکھیں دنیا میں دیکھتی ہیں، آنکھیں اللہ کا نور ہے، وہ آنکھیں دیکھ کے تو وہ جو چیز دیکھتی ہیں وہ سگنل اس دماغ کے خلیے کو دیتی ہے جس میں بے حیائی ہے. شاہ صاحب حیا اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے جس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کوئی صحابی تھے، مجھے یاد نہیں، میں نے پڑھا تھا، وہ بہت غریب ہو گئے تو انہوں نے گھر کا سارا سامان فروخت کر دیا. چٹائی ہوگی، چارپائی ہوگی، کوئی گھڑا ہوگا، کوئی بالٹی ہوگی، کچھ چیزیں. تو جس نے خریدا سامان وہ ایک کوزا جس کو جب آج کل ہم اس کو لوٹا کہتے ہیں، تو خریدار نے وہ کوزا بھی اٹھانے کی کوشش کی. اس نے کہا یہ نہ لے جانا. اب مجھے یاد نہیں کون سے صحابی تھے. اس نے کہا کیوں نہ لے جانا؟ تو فرمانے لگے کہ اس نے میرا ننگا پن دیکھا ہوا ہے، اس نے میرے جسم کا ننگا پن دیکھا ہوا ہے. جب آپ کی حیا اس مقام پر پہنچے گی، آپ ایک بات بتائیں، جب آپ میں ننگے ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا؟ بلا شبہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہم اللہ کو کیا دکھا رہے ہیں؟ ہم اللہ کو کون سا جسم دکھا رہے ہیں؟ ہمارے جسم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟
اس لیے حیا کا کرنا بہت ضروری ہے۔ فیض صاحب آپ نے بہت خوب لکھا، جس کے دل میں حیا نہیں اس کے دل میں ایمان نہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کا موقع عطا کیا ہے کہ انسان سیدھی راہ اختیار کرے، مگر اسے بدی کا رستہ پسند ہے، کیونکہ بدی میں مزہ آتا ہے اور مزہ انسان کی کمزوری ہے۔ کیا بات ہے۔ آج موت کے ڈر نے انسان کو حیا والا بنا دیا تھا، واری موت تو نے کمال کر دیا۔ ہاں، یہ اس کتاب کے ہر آخر میں یہ بات لکھی ہے، واری موت تو نے کمال کر دیا۔ موت تو ویسے ہی کمال کرتی ہے، لیکن جو وقت دیا گیا کتاب کے اندر اس سے انسان کا ضمیر بیدار ہوا، اللہ اور انسان کو اس دنیا میں بالکل اسی طرح رہنا چاہیے جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ ایک چھوٹا سا پیغام دے کے بس جی پھر اس کو ختم کرتے ہیں، ٹائم۔ ناظرین، آپ نے سب سے زیادہ غور جو اس دنیا میں کرنا ہے نا، وہ اپنی ذات پہ کرنا، لوگوں پہ نہیں کرنا۔ لوگوں کے متعلق نہیں سوچنا، اپنے متعلق سوچنا ہے، اپنے کردار اپنے وجود کے متعلق سوچنا ہے۔ جب آپ اپنے وجود کے متعلق سوچو گے، اپنی حیا کے متعلق سوچو گے، تو پھر آپ اللہ کے برگزیدہ ہو جاؤ گے۔ چھوٹی باتیں۔ بس شاہ صاحب۔ ناظرین محترم، میرے ہاتھ میں روز قیامت کتاب ہے، ایسی کتاب جس میں فراز صاحب نے بہت سی نصیحتیں کی ہیں، جو نصیحتیں اگر آپ ان نصیحتوں پہ چلیں گے، نہ صرف کہ آپ کی یہ دنیا بن جائے گی بلکہ آخرت بھی بن جائے گی۔ صراط مستقیم پہ چلیے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے سکرین پہ ہمارا نمبر دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔